عزیزان ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پاس اس سے پہلے سیرت کے عنوان سے کچھ کلیپیں بھیج چکا ہوں۔ آج ہمارا عنوان ہے محمد پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا ذکر خیر۔ فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 125 پر لکھا ہے کہ آپ کے نسبی سلسلے میں جو عدنان نام آتا ہے تو یہ عدنان قیدار ابن اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ ابو جعفر ابن حبیب اپنی تاریخ میں روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے تھے کہ عدنان اور معد، ربیعہ، خزیمہ اور اسد یہ سب ملت ابراہیمی پر تھے، تو جب ہم ان بزرگوں کا نام زبان پر لائیں تو خیر اور بھلائی کے ساتھ لائیں۔ عزیزان ملت، حضرت زبیر ابن بکار رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مضر اور ربیعہ کو برا مت کہو۔ یہ دونوں بزرگ اپنی زندگی میں اسلام پر تھے۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی سلسلے میں ایک نام معد آتا ہے۔ معد بھی بڑے بہادر اور جنگجو تھے۔ پوری زندگی بنو اسرائیل سے مقابلہ کرنے میں گزری، ہر لڑائی میں معد کامیاب رہے۔ اچھا، یہاں آ کر ہم ایک قدرت کا ایک شاندار نظام بھی سمجھ کر چلے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بڑی انقلابی شخصیت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو بڑے بڑے طوفان بھی کیوں نہ آئیں، انقلابی شخصیات کی نسلوں کی اللہ تعالی حفاظت فرماتے ہیں۔ چنانچہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدنان کے بیٹے معد جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، یہ بخت نصر بادشاہ کے زمانے میں 12 سال کی عمر کے تھے۔ اس زمانے میں ایک پیغمبر تھے ارمیہ بن حلقیہ، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی کہ بخت نصر کو یہ اطلاع کر دو کہ ہم نے اس کو عرب یعنی گلف پر مسلط کر دیا ہے، اور اے نبی آپ معد بن عدنان کو اپنے براق پر سوار کر لو تاکہ معد کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پیغمبر سے یوں بھی کہا کہ فَإِنِّي مُسْتَخْرِجٌ مِّن صُلْبِهِ نَبِيًّا كَرِيمًا أَخْتِمُ بِهِ الرُّسُلَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسا بندوبست کرنے والا ہوں کہ میں ان کی پشت سے یعنی معد کی پشت سے ایک محترم نبی کو پیدا کرنے والا ہوں، جن سے میں پیغمبروں کا سلسلہ ختم کر دوں گا، یعنی اس نبی کو سب سے آخری نبی بناؤں گا، لیکن سرتاج الانبیاء اس کو بناؤں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو عزیزو، یہ بات سن کر ان پیغمبر نے معد کو اپنی تیز ترار سواری پر یعنی براق پر سوار کر کے ان کو ملک شام لے گئے۔ وہاں پہنچ کر معد نے بنو اسرائیل میں پرورش پائی، اسی وجہ سے یہودی علماء کے یہاں معد کا نسب نامہ بڑا مشہور ہے۔ محترم بزرگوں، ہمیں آج کے اس سیرت کے سبق سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ اولیاء کرام اور مشائخ کے خاندان پر ہمیں کیچڑ اچھالنا نہیں چاہیے، بلکہ احترام کرنا چاہیے، عزت کرنا چاہیے۔ سادات کا خاندان ہے، سید خاندان ہے، اس پر بھی ہمیں کوئی برے الفاظ نہیں بولنا چاہیے۔ دوسرا یہ بھی فائدہ ملا کہ انسان میں جن حالات اور مشکلات یا خوشیوں سے انسان کا گزر ہوتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک معقول نظام اور مؤثر حکمت عملی کے سائے میں رہ کر گزرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان حالات پر بھی انگلی اٹھانے کے بجائے زمینی کوششوں کے ساتھ اچھے حالات کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور نیز یہ فائدہ بھی حاصل ہوا کہ دیگر جتنے بھی خاندان ہیں، جیسے ہمارے یہاں خوش شہر میں کتنے سارے خاندان ہیں، ان خاندانوں پر بھی ہمیں انگلی نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ آج کے سیرت کے سبق سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔